کہ میں کیوں یہ فیس کرتا ہوں. المرا فاؤنڈیشن ایک شہر لاہور میں موجود ہے. یہ ملک بہت بڑا ہے, یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے اس چیز کا. آپ کو یہ پتا ہے کہ کوئی دن جاتا ہے ایز اے ڈاکٹر, کوئی دن جاتا ہے ایز اے ڈاکٹر کہ میں ایک ناجائز بچے کے مسئلے کو فیس نہیں کرتا. مجھے کہا جاتا ہے کہ بچی کو غلطی ہو گئی, بچہ جم پہ ہے, ڈاکٹر صاحب اسی دسو سی کی کریے. مجھے روز یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کو ٹیکا لگا دیں, یعنی کہ جان سے مار دوں. مجھے قتل کا کہا جاتا ہے. خدا کے لیے دنیا میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے, ہر چیز از ناٹ دیٹ وشی واشی. اور آپ کو پتا ہے کہ میں کتنے بچے ابھی تک لوگوں کے ساتھ جا کے بلقیس عیدی کے جھولے میں ڈال چکا ہوں. سر کم از کم 850 بچہ میں پچھلے 5 سال میں ڈال چکا ہوں بلقیس عیدی کے جھولے کے اندر, جن کو مائیں چھوڑ دیتی ہیں, کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیے جاتے ہیں. کون سا دن ہے کہ آپ خبر نہیں دیکھتے کہ کوڑے کے ڈھیر پہ ایک چیتھڑے کے اندر لپٹا ہوا ایک بچہ ہے. المرا فاؤنڈیشن نیڈس ٹو, گورنمنٹ نیڈس ٹو لرن دس. ڈاکٹر صاحب ہم اس پہ بالکل ورکنگ کر رہے ہیں. دیکھیں اٹس اونلی بین اے جرنی آف 2.5 years, ٹھیک ہے, اٹس اے ویری اسمال جرنی, اور ہمارا ویژن اس سے بہت زیادہ آگے ہے. ہم صرف 1.5 ایکڑ پہ رکنے والے نہیں ہیں. میرے ذہن میں آئیڈیاز بے شمار ہیں, اللہ تعالیٰ پورے کراتا ہے. ہمارے الٹیمیٹلی گول یہ ہے, دیکھیں پاکستان میں اس وقت 4.6 ملین بچے ہیں جو سڑکوں پہ سوتے ہیں, پلوں کے نیچے سوتے ہیں. 4.6 ملین, کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے, 4.6 ملین. تو ہمارا ویژن یہی ہے, ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استطاعت دے کہ ان میں سے کوئی بھی بچہ یتیم اور لاوارث نہ ہو, میں ان کا باپ بنوں. اور یہ کوئی بھی ادارہ ہونا وہ اسٹیٹ سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا. آپ کو اسٹیٹ کی طرف سے کیا امید ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, ہم ہر چیز گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. میں بالکل نہیں کر رہا, گورنمنٹ پہ ڈالنے کی بات نہیں کر رہا. گورنمنٹ جو کرنے کے لیے آتی ہے وہ تو ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں ریسیشن ہے, مہنگائی ساری دنیا میں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے آپ گورنمنٹ کی طرف دیکھیں, ہر بندے کو میں اپنے ٹریننگ سے صرف ایک بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں رات کو سونے سے پہلے صرف 15 سے 20 سیکنڈ سوچیں کہ آج آپ نے سارے دن میں کیا کیا. اگر آپ کا ضمیر مطمئن, آپ سو جائیں, اور اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو اگلے دن نہ کرے. تو ہر شخص جو ابھی دیکھیں پاکستان از ان ڈیفیکلٹ سچویشن, کرائسس کی سچویشن ہے, مہنگائی بہت ہو گئی ہے, عام آدمی کا گزارا نہیں ہو رہا. لیکن جو شخص بھی جو کام کر رہا ہے, میں اگزامپل دیتا ہوں ہر بندے کو, کہ آپ کا دل چاہتا ہے نا کہ آپ کا بیڈ روم صاف ستھرا ہو, اس کے بعد آپ کا دل چاہتا ہے نا آپ کا گھر صاف ستھرا ہو, تو اگر آپ اپنی گلی کی صفائی کر لیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی. تو ہر شخص جو ہے نا وہ ایک جو بھی کام کر رہا ہے, جتنا بھی وہ کام کر رہا ہے اپنے حصے کا, وہ تھوڑا سا ایک قدم آگے جائے, یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. محبوب صاحب میں عرض کروں گا آپ کو, میرا مشورہ شاید آپ نے صحیح اس لائٹ میں دیکھا نہیں ہے. میں صرف لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اپنے ہی کیے دھرے ہیں. وی ہیو ان پلانڈ پیرنٹہڈ. ہمارے ہاں فیملی پلاننگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, پاکستان کے جو 2-3 سیریس ایشو ہیں اس میں یہ آپ کی جو چائلڈ پلاننگ ہے, دس از اے ویری سیریس ایشو. آپ کی پاپولیشن اس گروتھ سے بڑھ رہی ہے کہ 5-7 سال بعد یہ طوفان آپ سے سنبھالا ہی نہیں جانا. دوسرا آپ کا ایجوکیشن پرابلم ہے, اور تیسرا آپ کی جو ریلیجیس مدرسے آپ نے بنا دیے, یہ 3-4 آپ کے سیریس پرابلمز ہیں. ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ گراس روٹ پہ اصل پرابلم کیا ہے. ان پلانڈ پاپولیشن بلوم. ایگزیکٹلی, میں یہی عرض کر رہا ہوں, کتنے یتیم خانے بنائیں گے جب اتنے یتیم ہر روز پیدا ہوتے رہیں گے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں چاہتا ہوں کہ جو صرف آپ کو دینے والے دیکھ رہے ہیں, شاید کہیں کوئی وزیر یا مشیر بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. اب تو ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ کہیں نہ کہیں تو دیکھتے ہی ہوں گے, بالکل قلم دان بھی ان کے پاس نہیں ہے. ان کو بھی پتہ چلے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. دے شوڈ کم ٹو اسسٹ یو, اور پرہیپس پیپل لائک یو. اس کو ضرور سمجھیے. آپ کا فوکس بہت اچھا ہے. اٹ کین بی این ایگزامپل, اٹ کانٹ بی اے ٹوٹل سسٹم. میری بات کو سمجھیے. حضور والا دوبارہ آتے ہیں آن دا امیج آف پنجاب پولیس. سر جی ٹریننگ چونکہ اب آپ کے پاس ہے, اور اگر آپ یہ کہیں کہ پنجاب پولیس کا امیج بہت اچھا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب میں نہیں مانتا, امیج اچھا بالکل نہیں ہے. دیکھیں 77 ایئرز ہو گئے آلموسٹ پاکستان کو بنے. بالکل سر. پچھلے 2 سال میں اس آئی جی پنجاب نے جو کر دیا ہے وہ پچھلے 77 سالوں میں نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ہر شہید کو گھر جا کے پلاٹ دیا. اس اکیلے آئی جی کا کام تو نہیں تھا, پچھلے آئی جی صاحبان کا بھی کام تھا نا. اتنے ویلفیئر کے پروجیکٹس کہ انبلیویبل. آپ نے ملک سے باہر جانا ہوتا تھا, آپ کو ایک پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا تھا, آپ کو تھانے والے 3 مہینے چکر لگواتے تھے, آخر میں 15-20 ہزار لے کے دے دیتے تھے. ہر شہر میں, بڑے شہروں میں 4-4 5-5 6 ہیں, اور چھوٹے شہروں میں ہر جگہ پہ خدمت مراکز بنائے ہیں. آپ جائیں,
آپ اپنا سرپ بتائیں, آپ کو پانی کا گلاس پیش کریں گے, تمیز سے بات کریں گے, 15 منٹ میں یا 20 منٹ میں آپ کو وہ سرٹیفکیٹ. آپ کے خیال میں یہ چینج جو ہے یہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ عثمان انور صاحب ڈاکٹر ہیں؟ وہ ایک بہت اچھے انسان ہیں اور اچھے انسانی ڈاکٹر بنتے ہیں, برے لوگوں نے کیا ڈاکٹر بن کے کرنا ہے؟ نہیں دیکھیں, میں آنیسٹلی ڈاکٹر بتاؤں, ویری ریئر کہ آئی ایم امپریسڈ بائی اینی پرسنالٹی. ہی از این آئیڈیل پولیس آفیسر, ہی از این آئیڈیل پولیس آفیسر. جو بندہ دن میں 19 گھنٹے کام کرتا ہے, آپ یقین کریں وہ بندہ جس دن پہلے دن اوتھ لینے گیا ایز آئی جی, وہ اپنے کانسٹیبل کی وردی پہن کے گیا. میں نے یاد ہے بڑی مشہور میں نے ان سے پوچھا بعد میں نے کہا کہ سر اچانک بلایا تھا, آپ کے پاس وردی نہیں تھی؟ کہتے نہیں, کہتا میں وردی صرف اس لیے پہن کے گیا تھا کہ میرے ذہن میں یہ رہے کہ میں نے اپنے کانسٹیبل کے لیے کیا کر رہا ہے. مگر بڑے عقل مند ہیں, ڈاکٹر ہیں نا, انہوں نے وردی پہنی کانسٹیبل کی اور رینک لگایا آئی جی پنجاب کا. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان کی سوچ دیکھیں نا, ان کی سوچ, ہماری نظر بھی دیکھیں نا. آپ یہ دیکھیں کہ کم از کم ابھی تک 27,000 بندے کو, آپ کی جو ٹریفک وارڈنز بھرتی ہوئے تھے, انہوں نے بطور ٹریفک وارڈن فوت ہو جانا تھا. جو ہائی وے پیٹرولنگ میں لوگ آئے تھے انہوں نے ادھر ہی اسی رہے. کتنے سال 2005 میں میرا خیال ہے پرویز الہی صاحب نے یہ بھرتی کیے تھے ٹریفک وارڈن. اب آ کے اس آئی جی نے ان کے لیے رولز ریگولیشنز بنوائے اور ان کی پروموشن. 27,000 بندہ یہ بڑی آپ کی بات ہم بالکل مان گئے. ایک مسئلہ جو میں روز دیکھتا ہوں اور وہ دنیا سے سنتا بھی ہوں, شاید ہوتا بھی ہو, ایف آئی آر کٹوانی بڑی مشکل ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب پتہ کیا بات ہے, دیکھیں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے پولیس جو ہے. دیکھیں ہم آپ میں سے ہیں نا, میں کسی کا بھائی ہوں, کسی کا بیٹا ہوں, کسی کا باپ ہوں, کسی کا ہسبینڈ ہوں, ہم آپ میں سے ہی ہے نا. پولیس از ریفلیکشن آف دا سوسائٹی. آپ کی سوسائٹی میں جو اوور آل ہو رہا ہے پولیس میں بھی وہی ہو رہا ہے. کون سا محکمہ ہے آپ مجھے بتائیں. یہ اگلے دن میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کسی انٹرنیشنل ایجنسی کی, پاکستان میں پولیس 45ویں نمبر پہ کرپشن میں آتی ہے. کرپشن میں سب سے آگے کون سی ہے سر؟ وہ مجھے نہیں پتا, آپ اس کو چھوڑیں, میں نام لوں گا میرے پیچھے پڑ جائیں گے. تو دیکھیں ہم 45th, دیکھیں میں بالکل مانتا ہوں رویے آئی جی نے تھانوں کی وہ حالت کر دی ہے کہ لوگ اپنی شادیوں کا فوٹو شوٹ جا کے تھانے میں کراتے ہیں. آپ کسی تھانے میں جا کے دیکھیں, آپ کہیں گے یہ تھانہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے اسٹوڈیو سے بہتر ادھر ماحول ہے. محبوب صاحب لیکن اس تھانے کا مقصد یہ ہے کہ میری ایف آئی آر کو وہاں پہ رجسٹر کیا جائے, شادی کا شوٹ نہیں کرانا مقصد. آپ ایک بات سنیں, دیکھیں مطلب آپ کی بات تو بالکل بجائے کہ میں آپ کو ایک بات کروں گا, اس کے بعد آپ کو ساری چیز کا جواب ملے گا. ہماری پنجاب پولیس کی 1 سال کی کاسٹ آف انویسٹیگیشن ہے 11 ارب روپے. آپ کا موبائل, آپ کی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گھڑی ہے, چوری ہو گئی تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پیسے تو لگیں گے نا. موبائل کی ٹریکنگ, فلاں جگہ جانا, یہ کرنا, اس پہ پیسے تو لگیں گے نا. 11 ارب از اور کاسٹ آف انویسٹیگیشن. گورنمنٹ آف پنجاب ہمیں کیا دے رہی ہے 36-37 کروڑ پہ. میں کس منہ سے اپنے تفتیشی سے پوچھوں کہ تم نے پیسے کیوں لیے؟ یعنی کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سی او آئی. سی او آئی ہوتی ہے کاسٹ آف انویسٹیگیشن. کاسٹ آف ایک بہت بڑی کمی ہے اس میں.